ایک خاتون بھارت سے جتھے کے ساتھ آتی ہے بابا گرو نانک کے جنم دن پر، اور اس کے بعد یہاں پر وہ اپنی پسند کی شادی کر لیتی ہے۔ قطار میں کھڑا کر کے شمار ہوتا ہے، جب شمار ہوتا ہے تو 1932 کی بجائے 1931 ایک غائب۔ انہوں نے کہا کون غائب؟ انہوں نے کہا ایک خاتون غائب۔ جو کچھ اس وقت سوشل میڈیا پہ بے ہنگم پن مچا ہے نا، اس کے حقائق تک پہنچنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ مقدمہ درج کرواتی تھی اور اس کے بعد ان کو معاف کر دیتی تھی، ان سے پیسے لے لیتی تھی۔ اس خاتون کے خلاف کپور تھلا کے ایک تھانے میں 4 مقدمات درج ہیں۔ کرمنل ریکارڈ سامنے آیا، چاروں مقدمات ہنی ٹریپ کے ہیں۔ اتنی خوفناک قسم کی سرچ ایکٹیویٹی آج تک نہیں دیکھی۔ وہ جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ وہاں کے ویزا افسر سو رہے تھے؟ 2 سال پہلے آئی کرتارپور پہ ماتھا ٹیک کی جو رسم تھی، اس میں شریک ہوئی یہ نوجوان بھی وہاں آیا۔ بھارت سے آئی خاتون کون ہے اور اس نے کس سے شادی کی ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ اور آخر بھارت میں یہ جھوٹا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہونے والی کرپشن کے بیوہ، مسکین اور لاچار خواتین کا حق کھانے والے کون ہیں؟ آخر ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے ساتھ ساتھ نیب کی سب سے بڑی ریکوری پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب۔ اچھا نعیم صاحب، سب سے پہلا ایشو تو بہت بڑا ایشو بن چکا ہے، اور ایک خاتون بھارت سے جتھے کے ساتھ آتی ہے بابا گرو نانک کے جنم دن پر، اور اس کے بعد یہاں پر وہ اپنی پسند کی شادی کر لیتی ہے۔ 13 کو اس نے واپس جانا تھا، وہ نہیں گئی۔ اب اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا، اپنی مرضی سے شادی کی۔ بھارت میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں، کیا کہانی ہے یہ؟ صرف بھارت میں نہیں ہے، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں اور امریکہ میں، جہاں جہاں سکھ کمیونٹی موجود ہے۔ سکھ کمیونٹی کی غالب اکثریت ہے کینیڈا میں، اور یو کے میں بھی ہے، ہاں جی، امریکہ میں بھی رہتے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ، اور بہت دولت مند ہیں۔ جو کچھ اس وقت سوشل میڈیا پہ بے ہنگم پن مچا ہے نا، اس کے حقائق تک پہنچنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ بالکل صحیح۔ پرٹیکولرلی بھارتی میڈیا جو زہر اگل رہا ہے پاکستان کے خلاف، مسلم کمیونٹی کے خلاف، اسلامی اقدار کے خلاف، شاعر اسلام کے خلاف، وہ سارے کے سارے جو ہیں نا، حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل ایسے آپ ذرا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیں، اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں ہم کہ گراؤنڈ فیکٹس کیا ہیں، اور ہم جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ حقائق سے دور کیوں ہے۔ 4 نومبر یہ ماہ رمضان جو ہے، 4 نومبر کو ایک جتھا جو ہے وہ بابا گرو نانک کے 556 556 یعنی تقریباً 550 سال سے زائد عرصہ، اس کی جنم دن کی تقریبات تھیں، ان کے لیے آتا ہے۔ پاکستان نے ویزا دیا 2102 افراد کو۔ ٹھیک ہے، پاکستان نے 2102 افراد کو ویزا دیا۔ 1932 پاکستان میں داخل ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب ایگزیکٹ فگر نہیں، اس میں 3-4 مراحل ہیں۔ اچھا، 2102 لوگوں کو ویزا دیا گیا پاکستان کی جانب سے، اور آئے کتنے؟ 1932 آئے۔ ٹھیک ہے، 10 وہ تھے جو جتھے کے ساتھ، یعنی 932 انٹر ہو گئے، 942 تھے جو جتھے کے ساتھ وہاں آئے بھارتی حدود میں اپنی امیگریشن کلیئرنس کے لیے۔ ان میں سے 10 کو ان کے لوگوں نے انکار کر دیا پاکستان میں داخلے سے۔ انڈین لوگوں نے انڈین واپس بھیج دیا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ابہام ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ پاکستان کے امبیسی نے، پاکستان کے جو ویزا ایکسپرٹس ہیں انہوں نے واپس بھیجا، کچھ کہتے ہیں انڈین نے بھیج دیا۔ 10 واپس چلے گئے، یعنی یہ 1942 میں سے 10 واپس رہ گئے، 1932 رہ گئے۔ جو 10 گئے ان پہ کیا الزام تھا؟ ان کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملی، باوجود کسی کے ویزے کا اعتراض، کسی کے پاسپورٹ کا اعتراض، کسی کی انٹریز غلط، کسی کے پاس سامان غلط، مختلف اعتراضات کی بنیاد پہ غلط، ان کو واپس بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، یہ پاکستان آ جاتے ہیں 1932 لوگ۔ انہوں نے ننکانہ صاحب میں جو 556ویں جنم دن کی تقریبات تھی ان میں شرکت کرنی تھی، 10 روزہ تقریبات۔
4 تاریخ کو آئے تھے, 13 کو ان کا ویزا ایکسپائر ہونا تھا, 14 کے شام تک انہوں نے وہاں پہنچنا تھا واپس. بالکل صحیح. طے شدہ پروگرام کے مطابق 14 تاریخ تک, 2-3 روز قبل انہوں نے واپس جانا تھا. اب یہ پروسیس ہے 4 مراحل میں. 2 مرحلے ہیں بھارت کے اینڈ پہ, 2 پاکستان کے, 2 پاکستان کے اینڈ پہ. 4 مرحلوں سے گزر کر آپ نے انٹر ہونا ہے. لیکن اس بار تھوڑی سختی زیادہ تھی. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب 1 مئی 2025 کے بعد جو ہے یہ بارڈر کلوز کر دی گئے تھے, پاک بھارت کشیدگی کے باعث یہ کلوز کر دی گئے تھے. یہ جب کلوز ہوئے تو اس کے بعد سے کوئی نہیں آیا. پہلی بار کھلا یہ 4 نومبر کو واگا بارڈر کا راستہ, پہلی بار اس کشیدگی کے بعد, بھارت کشیدگی کے بعد پہلی مرتبہ یہ 4 نومبر کو کھلا, اور اس میں 1932 لوگ آئے. اور اس نے بند کس دن ہونا تھا؟ 13 کی شام کو یا 14 کی صبح. یہ راستے بند ہو جائیں, جب یہ لوگ چلے جائیں, یاتری واپس جائیں گے تو کلوز کر دیں. یعنی یہ ان کے لیے ہی کھولا گیا. خصوصی طور پہ پاکستان نے یہ ان پہ مہربانی کی کہ آپ لوگ اپنی عبادات جو ہیں وہ بطریق احسن, یہ متروکہ وقف املاک بورڈ, ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ جو ETPB, یہ اس نے یہ کہا کہ جی سکھ چونکہ ہر سال آتے ہیں, پاکستان میں مقدس مقامات ہیں, مراکز ہیں ان کے, تو ان کو ان کی پاکستان یاترا سے ہم منع نہیں کریں گے. بالکل صحیح. وہ یہاں آ جاتے ہیں. یہ یہاں آتے ہیں تو یہاں آنے کے بعد یہ عبادات میں شریک ہوتے ہیں. ہم اپنے ناظرین کو سارے اسکیچ دکھائیں گے, ویڈیوز دکھائیں گے کس طرح سے شریک ہوئے. اب 2000 افراد آلموسٹ 1932, آلموسٹ یہ لوگ جو ہیں ایک بہت بڑا جتھا ہے. اور یہ تو وہ ہیں جو صرف بھارت سے آئے ہیں, دیگر ممالک سے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. صرف یاتری سکھ یاتری یہاں کے نہیں ہیں, صرف بھارتی سکھ نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا سے سکھ کمیونٹی آتی ہے. وہ آئے ہوئے تھے یہاں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. اب اس سے پہلے کہ یہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کی سیکیورٹی 4 خفیہ ادارے, 1 پولیس, FIA, یہ 5-6-7 ایجنسیز یہ بھی آن بورڈ تھیں. ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کا ایک افسر مجھے بتاتا ہے کہ میں بادامی باغ کے اس علاقے میں گیا جہاں جوتیاں بنتی ہیں, ہینڈ میڈ, چمڑے کی, بالکل چمڑے کی جوتیوں کی جگہ پہ کچھ خواتین اور کچھ مرد یاتری وہاں پھر رہے تھے, سکھ. میں نے ان سے کہا کہ آپ تو بھائی وہاں یاترا کے لیے آئے ہو, یہ تو پرمٹ نہیں ہے, یہاں پرمیشن نہیں ہے, آپ بغیر اجازت کے یہاں پھر رہے ہو. تو انہوں نے کہا آپ ہماری سرویلنس کے لیے یہاں پہنچ گئے ہو, ہم ابھی واپس جا رہے ہیں. اس نے ان کو کوشچن کیا, یعنی کہ وہ شاپنگ کے بہانے بھی, حالانکہ وقت دیا جاتا ہے یاتریز کو, یہ فراہم کرتی ہے سہولت حکومت پاکستان کہ آپ ان اوقات میں جب عبادت سے فارغ ہو جائیں گے تو آپ شاپنگ کر سکتے ہیں, لیکن مخصوص مقامات پہ, انارکلی, نولکھا بازار, لنڈا بازار جو ہے وہاں آپ کر سکتے ہیں. بادامی باغ کی پرمیشن نہیں ہے. ہاں, وہ تو وہ جگہ جس کو یہاں کے لوگوں کو پتا ہے, اندر جا کے چمڑے کی دکانیں. جب یہ واپسی کے لیے نکلتے ہیں تو ان کی گنتی شمار ہونے لگتا ہے, قطار میں کھڑا کر کے شمار ہوتا ہے. جب شمار ہوتا ہے تو 1932 کی بجائے 1931. ایک غائب. انہوں نے کہا کون غائب؟ انہوں نے کہا ایک خاتون غائب. خاتون غائب. اب میں آپ کو ایگزیکٹ ٹرو پکچر بتا رہا ہوں جو ہوا. خاتون غائب کا جب یہ ایک دم مہمہ سامنے آیا کہ ایک خاتون غائب ہے, اس نے کہا اس خاتون کا نام ہے سربجیت کور, اور اس کی عمر تقریباً 42-44 سال ہے, 2 بچوں کی ماں ہے. یہ میں بتاتا ہوں ڈیٹیل بعد میں آپ کو, اس کا بیک گراؤنڈ بعد بتاؤں گا. یہ وہاں سے غائب ہے. آپ یقین کریں میں نے اتنی خوفناک قسم کی سرچ ایکٹیویٹی آج تک نہیں دیکھی. اچھا. صرف لاہور, شیخوپرا اور ننکانہ میں نہیں, یہ گرد و نما اس کا نہیں, قصور نہیں, یہ 4 اضلاع آپ ملا لیں. لاہور پہلے پرانی لاہور ڈویژن سمجھ لیں, یہ لاہور ڈویژن کے اضلاع میں نہیں, پرانی لاہور ڈویژن. جی. پنجاب میں بھی نہیں, پورے پاکستان میں سرچ آپریشن شروع ہو گیا. 4 خفیہ ایجنسیاں اداروں کے وہ ایکٹیو ہو گئے, افسر اہلکار. ایکٹیو نہیں, ایکٹیو تو بہت چھوٹی سی بات ہے, ایکٹیویٹی بہت چھوٹی بات ہے.
اور پولیس کے 4-5 ٹیمیں گروپس، یہ کوئی 15 سے 16 ٹیمیں پورے پاکستان میں اس طرح کا سرچ آپریشن جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتا ہے نا، جس طرح دہشت گردوں کے خلاف ہوتا ہے، اس خاتون کی پرسار گمشدگی تھی، اس کی ریکوری کے لیے ٹیمیں نکل کھڑی ہوئی۔ میں نے ایک واقعہ ایک بندے سے سنا جس نے مجھے یہ بتایا، پولیس افسر نے، کہ ہم نے لاری اڈا بادامی باغ جنرل بس اسٹینڈ، اس میں کھڑے ٹرک اور بسوں کے اندر گھس کے اور ان کے نیچے گھس کے اہلکاروں کو، سرکاری اہلکار جو ہیں، ان کو سرچ آپریشن کرتے دیکھا کہ خاتون کہیں دانستہ روپوش ہوئی ہے، اسے اغوا کیا گیا۔ اچھا، وائرلیس سے چل گئی، وائرلیس میسج چلے کہ خاتون کو ایک سکھ یاتری خاتون، اس کو اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کی برآمدگی، اور وہ ایک سکھ غیر ملکی خاتون یاترا کرنے آئی ہے، اس کا اچانک غائب ہو جانا، یہ 3 دن متواتر یہ سرچ آپریشن چلتا رہا، کامیابی نہیں ہوئی اس خاتون کی۔ بالکل صحیح۔ خدا بھلا کرے ایک شخص کا، شخوپرے کے، جس نے، نامعلوم شخص ہے، جس نے فون کر کے ایک خفیہ ادارے کے افسر کو اطلاع، اس کا واقف کوئی تعلق ہوگا، اس نے اطلاع دی کہ اس طرح کی ایک خاتون نے ہمارے علاقے میں بیاہ رچایا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ سکھ یاتری ہے، کون ہے یہ خاتون، اس نے بیاہ رچایا ہے۔ انہیں پتہ کیا، اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ اس خاتون نے شیخوپورہ ضلع کے ایک دیہاتی نوجوان سے شادی کر لی، وہ بھی 3 بچوں کا باپ، اس سے شادی کر لی۔ جب شادی کی بات آتی ہے تو اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا کہ اس پہ ایسے ہوا میں تیر چلانے کی بجائے، سوشل میڈیا پہ ایک بے ہنگم پن مچانے کی بجائے، حالات کا دانش مندانہ، ذہانت پہ مبنی اور سچائی پہ مبنی ریسرچ بیسڈ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی نا، اس پیمانے کو اپنانے کی بجائے ہم نے کیا کیا کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ، میں نے کئی ممالک کے نام لیے، وہاں سے بالعموم اور بھارت سے سکھ کمیونٹی بالخصوص، اور ہندو غیر مسلم اور طاقتیں، انہوں نے یہ ایکٹیویٹی شروع کر دی، انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، سراپا احتجاج ہو گئے، اور کہا یہ جا رہا ہے، الزام، مورد الزام یہ ٹھہرایا گیا کہ پاکستان کے اداروں نے، خفیہ اداروں نے، مسلم کمیونٹی نے، انہوں نے جان بوجھ کر یہ جال پھیلایا تھا، جس کی وجہ سے یہ خاتون گم ہوئی اور اس کی ایک پاکستانی نوجوان سے شادی کی مصنوعی رسومات، اور وہ کہتے ہیں کہ زبردستی جو ہے وہ دین تبدیل کیا گیا، یہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ اس کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جب اس کا نکاح ہو رہا ہے تو اسے پوچھا گیا کہ آپ پہ کوئی زبردستی تو نہیں ہے، آپ اسلام قبول کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا جی بالکل، میں اپنی رضامندی سے اسلام قبول کر رہی ہوں۔ تو اس کو بھی بھارت نے یہ موقع بھی جانے نہیں دیا، اور وہ انہوں نے کہا کہ دھرم بدلا گیا۔ ہاں، دھرم بدلا گیا، دھرم بدلا کا ایک ایسی خوفناک ایشو کریٹ کیا گیا، یہ مہم تھی باقاعدہ، یہ مہم ہے، اب بھی چل رہی۔ اس مہم میں یہ کہا گیا کہ زبردستی مذہب تبدیل کرایا گیا، اس کو اسلام کے دائرے میں داخل کیا گیا بزور طاقت۔ لیکن اگر میں حقائق آپ کو بتاؤں اپنے ناظرین کے لیے، تاکہ ہمارا کام تو یہی ہے نا کہ فیکچوئل پوزیشن، اس کا بیک گراؤنڈ گراؤنڈ فیکٹس، بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں۔ یہ خاتون ہے سربجیت کور، 40 سال سے عمر زیادہ ہے اس کی، یہ رہنے والی ہے کپورتھلا کی، انڈین گاؤں ہے، انڈین گاؤں کپورتھلا مشہور شہر ہے، کپورتھلا کی رہائشی ہے۔ یہ 2 بچوں کی ماں، جن کا یہ کہنا، ان کا بیان بھی سامنے آ گیا، میں نے تحقیق کی اس پہ، ان بچوں کا کہنا ہے کہ ہماری ماں طلاق شدہ ہے۔ اچھا، بچوں نے بیان دیا؟ بچوں نے بیان دیا کہ ہماری ماں مطلقہ ہے، ہمارے باپ نے بوجوہ اس کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے، بوجوہ طلاق دے دی۔ وجہ سامنے نہیں آئی، کس وجہ کی بنا پہ دی طلاق دے دی؟ طلاق وجہ آئی ہے، میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو تھوڑی سی۔ اچھا، اس خاتون کے خلاف کپورتھلا کے ایک تھانے میں 4 مقدمات درج ہیں۔
اچھا، کرمنل ریکارڈ بھی ہے اس خاتون کا؟ کرمنل ریکارڈ سامنے آیا سوشل میڈیا کے مطابق، کرمنل ریکارڈ سامنے آیا، چاروں مقدمات ہنی ٹریپ کے ہیں. اوکے. اس نے دھوکہ دہی سے اسی طرح مختلف افراد سے تعلقات استوار کیے اور بعد میں ان سے رقم بٹوری، کسی سے زیورات لیے، کسی کو دھوکہ دے کے کپڑے بنوائے اس سے، اور پھر اس کو پھانس کے قابو کر کے رقم دولت چیزیں ہتھیا کے ٹھوکر مار دی. اچھا، یعنی مقدمہ درج کرواتی تھی اور اس کے بعد ان کو معاف کر دیتی تھی، ان سے پیسے لے لیتی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے دو وجوہات کی بنا پہ کہ جب یہ خاتون آئی بھارتی امیگریشن ایکسپرٹس ویزا آفسرز کے پاس، پاکستان کا ویزا تو لگ گیا، ٹھیک ہے، تو اس کی 4 جگہوں پہ کلیئرنس ہوتی ہے. ہاں، انہوں نے آنے کیسے دیا؟ ریکارڈ یافتہ ہے، مطلقہ ہے. 2 تیسری اور بات بتاؤں آپ کو، جس طرح ہمارے ہاں حج اور عمرے کے لیے آپ جاتے ہیں تو محرم کا ہونا ضروری ہے، ان کے ہاں قانون میں بھی یہی ہے کہ اکیلی خاتون جو ہے وہ بیرون ملک نہیں جائے گی، اور خصوصاً یہ مذہبی عبادات کے لیے تو ممکن ہی نہیں. وہ جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ وہاں کے ویزا افسر سو رہے تھے؟ ایجنسیاں جنہوں نے کلیئرنس کی اس خاتون کی، وہ اندھی تھی کیا؟ کس بنا پہ بھارتی ایجنسیز نے ان کو آنے دیا؟ بھائی جو اس میں مقدمات درج ہے، طلاق یافتہ ہے، خاوند سے علیحدگی ہے، کشیدگی چل رہی ہے، مقدمات درج ہے. مطلب محرم کے بغیر آپ مذہبی فریضہ انجام نہیں دے سکتی. آپ آ رہی ہیں اور اس کے بعد آپ کا سی آر ہوا ہے اور آپ کو کسی انٹری کسی چیک پوسٹ پہ نہیں روکا گیا، اس کا مطلب ہے کہ سسٹم انوالو تھا اس کو بھیجنے کے لیے. اب آپ اور سمجھیں، 4 مقام سے کلیئرنس ہو گئی، کیوں دی؟ کس نے کس کے کہنے پہ دی؟ اکیلی کیسی آئی؟ ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، 2 سے 2.5 سال سے اس نوجوان کے ساتھ تعلقات تھے، اس کے شیخ اوپرا کے نوجوان کے ساتھ تعلقات تھے، سوشل میڈیا پہ وائرل تھے، وہ لوگوں نے پروگرام کیے تھے اس پہ. تو جو اتنی شہرت کی حامل خاتون ہو، اس کے تعلقات بھی استوار ہوں، اور آپ اس کو آنے کی اجازت دیں. 3 پوائنٹ. چوتھا اہم ترین، یہ 2 سال پہلے پاکستان آئی تھی. اچھا، پہلے بھی آ چکی؟ پہلے 2 سال پہلے آئی. کرتارپور پہ ماتھا ٹیک کی جو رسم تھی اس میں شریک ہوئی، یہ نوجوان بھی وہاں آیا. تو اس وقت بھی وہ سوئے رہے. کوئی پاکستانی باہر جائے تو پاکستانی اداروں کو، ایجنسیوں کا کام ہے کہ اس کی مانیٹرنگ کریں، سرویلنس کریں، نگاہ رکھیں اس پہ. اور انہوں نے خواب خرگوش کے مزے لیے. وہ خاتون 2 سال پہلے ماتھا ٹیک کی رسم میں آئی اور الیکس بھی ہو گئی، تعلقات تو چل رہے تھے 2.5-3 سال سے، اور پھر وہاں جا کے اس سے ملاقات بھی کرتی ہے. ملاقات کر کے راہ و رسم بڑھاتی ہے، بڑھا کے واپس جاتی ہے. وہ مقررہ اوقات میں گئی، وہ جو اتنا ویزا پیریڈ تھا اسی دوران گئی. وہاں جا کے ان کے پھر رابطے ہو جاتے، رابطے رہے. رابطے تو بحال ہی تھے، وہ جاری رہے. دنیا جہان میں سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہوتا رہا، لیکن نہیں پتا چلا، تو بھارتی ایجنسیز کو نہیں پتا چلا. او بھائی، ہمیں مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے، قصوروار ہمیں کہنے کی بجائے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ منجی تھلے ڈانگ پھیرو. اپنی ایجنسیز کو دیکھو نا، ان کا رویہ دیکھو، ان کا بیہیویئر دیکھو، اور کیسی انٹیلیجنس ہے ان کی. دیکھیں، آپ کسی پہ الزام تھوپنے کی بجائے اپنے معاملات اور حالات پہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کمزوری کہاں ہے. اب جو خاتون پاکستان آ کے متھا ٹیک کی رسم میں کرتارپور پہ واپس جاتی ہے، تعلقات پھر رکھتی ہے، طلاق شدہ بھی ہے، مقدمات آلریڈی درج ہے، ریکارڈ یافتہ ہے، بار بار یہاں فون کر کے رابطے کرتی ہے. بھئی آپ کو ہر فون کا پتہ لگتا ہے. مجھے تو اس میں بھی، جو آپ نے جملہ کہا، مجھے تو اس میں بھی شک لگتا ہے کہ شاید کچھ پردہ داری ہے، کوئی معاملہ ایسا ضرور ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے. اور یہ ٹھیک ہے، اس نوجوان کی بات اپنی جگہ پہ ہے. اچھا، 5 سال تقریباً 5 سال قبل بھی نا ایک خاتون تھی ہوشیارپور کی، ٹھیک ہے، وہ اسی طرح آئی تھی ننکانہ صاحب گردوارہ پنجہ صاحب میں. ننکانہ صاحب بھی گئی، گردوارہ پنجہ صاحب بھی گئی. وہ بھی جنم دن کی تقریبات میں آئی تھی.
اس نے بھی پاکستانی نوجوان سے بیاہ رچایا تھا. اس کا اعلان کہاں ہوا تھا؟ ان رسومات کے دوران. وہ گمشدگی کی 3 دن کی اطلاع وہ اس طرح مشکوک حرکات نہیں تھی اس کی. اور ویسے بھی پوری دنیا سے خواتین آتی ہیں, اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کوئی امریکہ سے, کوئی آسٹریلیا سے آ رہی ہیں اور وہ کر رہی ہیں, بیاہ رچا رہی ہیں, لیکن کسی کی مشکوک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ پروسیس تو بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے, اور جب مذہبی رسومات میں آتے ہیں تو ان سے باقاعدہ ایفیڈیوٹ بھی سائن کروائے جاتے ہیں, تو کیا بھارت ایفیڈیوٹ ہی سامنے لے آئے؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مذہبی رسومات میں شرکت کے لیے اکیلی خاتون کو اجازت دی کیوں گئی؟ کیسی کی؟ بالکل صحیح ہے. پہلا سوال تو یہ. پھر وہ خاتون, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ ریکارڈ یافتہ ہے, مقدمات درج ہے. یہ ہارڈلی 35 سال کا ہوگا, اور وہ تقریباً کوئی 46 47 48 سال کی. 10-12 سال تو ڈفرینس ہے ان کا, زیادہ ہے. اور خاتون خوش شکل ہے, 2 بچوں کی ماں ہے, لڑکا 3 بچوں کا باپ ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ آتا ہے نعیم صاحب کہ کراچی کے خاتون انڈیا گئی تھی, اس نے اسی طرح شادی کی تھی, بھونچال آ گیا تھا پورے میڈیا پہ, اور اس کی تصاویر بار بار چلا کے صرف سوشل میڈیا نہیں بلکہ بھارتی نیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کو جاسوس کہہ رہا تھا کہ یہ جاسوس ہے, اور اس کی انکوائری ہوتی رہی. وہ تو 2-2.5 ماہ اس نے بیچاری نے کاٹے تفتیش میں, اور اس کے خلاف کیا پروپیگنڈا نہیں کیا گیا. پاکستانی جاسوس جو ہے وہ گرفتار, حراست میں لیا گیا. اس نے بھی ایسے دین تبدیل کیا تھا. یہ ذاتی معاملات کو آپ ملکی معاملات بنا رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں. 2 ادارے ہیں بھارت میں سکھ یاتریوں کی بندوبستی ادارے کہتے ہیں, جو سارے انتظامات کرتے ہیں. ایک ہے بھارتی شرومنی گردوارا پربندھک کمیٹی, دوسرا ہے دلی گردوارا مینجمنٹ کمیٹی. ان دونوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی. ایک اور بات, پاکستان میں پربندھک کمیٹی ہے, گردوارا پربندھک کمیٹی پاکستان. بڑا عرصہ سردار شام سنگھ صاحب فوت ہو گئے. سردار شام سنگھ مرحوم جو ہے وہ اس کے سربراہ رہے. آج کل 2 نئے سربراہ ہیں سکھوں کی طرف سے ہی. سکھ کمیونٹی جو ہے اس نے, ابھی جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں 1-2 دن پہلے جب واپس جا رہے تھے 13 تاریخ کو یہاں سے, تو اس وقت پاکستان کی پربندھک کمیٹی کا شکریہ ادا کیا. اچھا, انتظامات پر, سہولیات پر, میزبانی کا شرف حاصل کرنے پر پاکستانی پربندھک کمیٹی کا شکریہ ادا کیا. یہ دونوں کمیٹی میں نے آپ کو بتائی, بھارتی شرومنی گردوارا پربندھک اور دلی گردوارا مینجمنٹ کمیٹی ہے. یہ دونوں کمیٹیوں نے بھی شکریہ ادا کیا پاکستان کا, متروکہ وقف املاک بورڈ کا بالخصوص, اچھے انضامات کی وجہ سے. لیکن ایک طرف وہ شکریہ ادا کریں, دوسری طرف گمشدگی پہ شور مچائیں جو گمشدگی نہیں ہے. کیا منافقانہ رویہ ہے. اچھا اس میں نعیم صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ بھارتی سرکار جو ہے وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی, وہ چاہتی ہے کہ جو سکھ کمیونٹی کا لگاؤ ہے پاکستان سے, ظاہر ہے ان کی مذہب کی وجہ سے, اور وہ بڑا مقدس جانتے ہیں پاکستان سرزمین کو, تو اس میں دراڑ ڈالی جائے اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. تو کیا بھائی موقع آئے تو اور بات ہے, وہ تو طاق میں رہتے ہیں, وہ بنا دیتے موقع, وہ موقع کریٹ گھڑ لیتے ہیں. یہ اسی سلسلے کی کڑی تو نہیں لگ رہی جو احتجاج ہو رہا ہے اور جس قسم کی بات ہو رہی ہے. بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھاتی سکھ کمیونٹی کی پاکستان سے, اور پاکستان کے اہل وطنی جو پاکستانیت ہے اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی موقع آئے اور ہاتھ سے نہ ہم جانے دیں اس کو. انہوں نے اس کمیونٹی کی ایک خاتون کی ایک ایسی بات کو جس کی حقیقت کچھ اور ہے, اس کے پیچھے ان کی کمزوریاں ہیں نا. ان کے 2 کمیٹیاں میں نے آپ کو بتائی, 4 ادارے آپ کو بتائے, ویزا افسر بیچ میں, پولیس وہاں کی افسر, خاتون کا اکیلے آ جانا, ان کے قوانین پہ ایک دھبا, یہ داغ تو قوانین پہ. یہ سارا کچھ اس کے باوجود یہ ہمیں سکھوں سے لڑانے کی ایک کوشش ہے. اس سے پہلے بھی ہوا ہے, اس سے پہلے بھی کئی واقعات ایسے آئے ہیں جس سے لگتا ہی ہے. یہ ابھی جو پاک بھارت کشیدگی کے دوران خالستان میں کچھ میزائل فائر کیے گئے, اور وہ میزائل ہم نے نہیں داغے تھے, ہماری فورسز نے بیان دیا, اور وہ وہیں کے لوگوں نے داغے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ پاکستان میزائل مار رہا ہے, ادھر دیکھیں سکھوں کے علاقے میں. بیرون پاکستان سکھوں کے قتل میں پاکستان کو نامینیٹ ڈرایا گیا, بالکل ایسے کہ پاکستانیوں نے کرائے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کے واقعات ہیں
جو محض پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے ان کو بدنام کرنے کی سازش. ابھی تک تو سکھ کمیونٹی پاکستان کے خلاف نہیں ہوئی کیونکہ حقائق سامنے آ جاتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ جو بھارتی سرکار ہے وہ بڑی مکرانہ چالیں چلتی ہے. ہاں جی. تو امید ہے کہ آئندہ بھی ایسا نہیں ہوگا. یہ بات تو صحیح ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پشاور میں 3 سکھ قتل ہو گئے, مختلف واقعات 3 باری باری. ایک حکیم صاحب تھے. حکیم صاحب کے قتل پہ میرے تعلق تھا ان سے. ہم ان کے گھر گئے پشاور میں, ہم نے افسوس کا اظہار کیا, تعزیت کی ان کی بیوہ سے, ان کے بچوں سے. وہ یہ کہتے ہیں, میں نے کہا یہ بھی کہا, ہم نے کہا یار یہ بڑا افسوسناک ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں سکھ کمیونٹی غیر محفوظ ہے. انہوں نے کہا جی بالکل جھوٹ ہے. ہم اپنے آپ کو جتنا محفوظ تصور کرتے ہیں شاید انڈیا میں نہیں ہوں گے. لاہور میں کتنی دکانیں ہیں سکھوں کی؟ آپ نارکلی میں چلے جائیں, یہ نولکھا بازار میں, لنڈا بازار, سب سے زیادہ وہ ہے. حکما کی دکانیں بہت ساری ہیں. گلبرگ میں, لبرٹی میں بالکل ایسے جولر ہے. ہاں. آپ یہ بتائیں کہ یہ سارے معاملات کے باوجود اگر بھارت کو پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اپنے تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود, بھارت کو اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے. اس خط دیکھیں, اب اس خاتون پہ ابھی بھی بہت ساری تلواریں لٹک رہی ہیں. 13 تاریخ کو تو اس کا ختم ہو گیا ویزا. اب نیا نکاح نامہ سبمٹ کرنا ہے اس نے عدالت میں. عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ پاکستان میں رہے گی. اب لیکن بھارتی کمیونٹی کیا کہہ رہی ہے کہ جی بحفاظت بھارت کے حوالے کیا جائے اس کو. میرا خیال ہے کہ بھارت کے حوالے کرنے سے پہلے اس کے شوہر سے نکاح ہوا ہے باقاعدہ. اسلامی شاعر کے مطابق نکاح مسنونہ ہے نا, اس کے مطابق اس شوہر کا استحقاق ہے, اس کا حق ہے. اس سے پوچھا جائے, پہلی بات خاتون سے پوچھا جائے وہ جانا چاہتی کہ نہیں جانا چاہتی. زبردستی حوالے کرنے کا کوئی قانون, کوئی ضابطہ. اور اس کا ریکارڈ بھی چیک کرنا چاہیے, اور آلدو ایجنسیز کر رہی ہوں گی, کیا ہوگا ڈیفینیٹلی. اور جب تک کا یہ پروگرام اپلوڈ ہوگا ایجنسیز کر چکی ہوں گی یہ نتارا سارا. یہ سارا کچھ ہوا ہے, اس پہ بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں اور ان میں کئی حقائق اور بھی سامنے آئیں گے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ناصر حسین ہے فاروق آباد کا رہائشی, یہ محنت کشا عام آدمی, اگر اس نے سوشل میڈیا پر عشق رچایا, پیار محبت ہو گیا, تعلق بن گیا, دونوں نے رضامندی ظاہر کی تو شادی ہوئی ہے نا. ہاں بالکل ایسے زور زبردستی تو نہیں ہوئی. زور زبردستی تو اس کی تو ویڈیو موجود ہے بلکہ سوشل میڈیا پہ. اب جس نے شرعی انداز سے نکاح خوان جو ہیں نکاح پڑھایا, نکاح رجسٹرڈ ہو گیا پاکستان میں. خاتون کا نیا نام نور ناصر ہو گیا. اب نور ناصر ہو گیا, اب نور ناصر اس کا نام ہے. تو یہ لا آف لینڈ کے تحت پروسیڈ ہوگا. اب اس طرح کا مطالبہ احمقانہ, وحشیانہ, ظالمانہ ہے کہ جی بھارت کے حوالے کریں. کیوں حوالے کریں بھائی؟ آپ پہلے یہاں ہمارے ادارے اس کی تحقیق کریں گے اچھی طرح کہ کہیں یہ بھی کوئی ایسا تانا بانا تو نہیں بنا گیا کہ پاکستان در اندازی نہ ہو بس پاکستان میں. اور ظاہر ہے یقینی بنائیں گے ادارے اور اس کو قانون کے مطابق لیڈ کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا شہزاد بھٹی کا. اس نے کہا تھا کہ پاکستان میں ایک تو دو بدو جنگیں حملے کروائے جا سکتے ہیں. وہ حملہ ہوا بھی اسلام آباد میں ہوا, اس کے علاوہ بھی کہیں واقع وہ کیا ہے. اور سارے وہ خوارج الہند جو ہیں اس میں ملوث پائے گئے ہیں, اور پروکسی بھی چل رہی ہے افغانستان کی, وہ بھی سامنے آئی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے بھی جو نفسیاتی حربے ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. یہ سائیکولوجیکل وارفیئر, اس کے امکانات بھی موجود ہیں. اور یہ بیان تھا شہزاد بھٹی کا, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا تھا. اچھا ویسے دیکھیں نا دونوں کے رویے میں کتنا ڈفرینس ہے. پاکستان نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا تھا جب خاتون کراچی سے وہاں گئی تھی. کوئی اس قسم کا الزام نہیں لگایا بھارتی سرکار پہ, کوئی اس قسم کا الزام نہیں لگایا کسی پہ, کوئی نہیں, کچھ نہیں. اور انہوں نے خاتون کا بیان ضرور کہ آپ کیا چاہتی ہیں, کیا کہتی ہیں. اور ادھر سے دیکھیں کہ وہاں سے کوئی خاتون آ جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے بھارت بوکھلا گیا ہے. بوکھلا گیا ہے. دیکھیں بھارت جو ہے نا, اس نے تو ایک موقع اس کو مل گیا. اب اس نے اس کی سچائی, جھوٹ پہ مبنی کہانی جو بھی تھی اس کا سہارا لیا, کوئی حقیقت سامنے آئی نہیں, اس کے بغیر ہی چلانا شروع کر دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سکھ کمیونٹی بہت ہوشیار ہے, بہت دانشور دانشمند لوگ ہیں. وہ کبھی اس ٹیپ میں نہیں آئیں گے بھارت کے. اور وہ بھارتی سرکار سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ ان پہ تو عرصہ یاد جتنا بھارت میں تنگ کیا گیا ہے اور تو کہیں ہے ہی نہیں. پاکستان تو انہیں سر آنکھوں پہ بٹھاتا ہے.
وہ جب یاترا پہ آتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں. ان کے انٹرویوز پڑھے ہوئے ہیں مختلف کمیونٹی کے, جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں, بیرون ممالک سے آتے ہیں, کہ پاکستان میں انضامات کیسے ہیں, پاکستان میں سکھوں کو کے ساتھ سلوک کیسا کیا جاتا ہے, اور آج تک دیکھ لیں سکھ کمیونٹی کے خلاف تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. وہ ہمارے ساتھ تو گھل مل کے رہتے ہیں, اور ہمیں وہ اس بات کو پذیرائی بھی دیتے ہیں کہ پاکستان ہم پہ دل و جان نشاور کرتا ہے. تو اس لیے اس بھارتی پروپیگنڈے کا جو ہے نا بڑا منہ توڑ جواب مل رہا ہے ان کو. میں نے آپ کو سارے حقائق بتا دیے ہیں. اور اچھا, جو لوگ جا رہے تھے واپس یاتری 13 تاریخ 1931 واپس جا رہے تھے, ان کو افسوس اس بات کا ضرور تھا کہ ہماری ایک ساتھی ساتھ نہیں ہے, لیکن انہوں نے تعریف کی, انہوں نے کہا اچھا پاکستان میں دل لگ گیا اس کا. تو یہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے نا کمیونٹی, پاکستانی مسلمانوں اور سکھ کمیونٹی کے درمیان ایک دوستی کا تعلق مزید گہرا مضبوط ہو سکتا ہے اس شادی کے. اور یہی میرا خیالات اس لڑکی کے بھی ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہی. وہ جو خاتون آئی ہے سربجیت کور, اب جس کا نام نور ناصر ہے, نور ناصر کے بھی اسی طرح کے خیالات ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بھارت کے لیے یہ اس سے دندان شکن جواب اچھا نہیں ہو سکتا جو خود اس بچی نے دیا. بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اچھا سر, دوسری جانب بڑھتے ہیں. ویسے تو نیب کو قائم ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے, اور بعض اوقات تو یہ بھی تعویلیں پیش کی کہ نیب کو ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ سیاسی انتقام ہوتا ہے. لیکن دوسری جانب نیب بھی کارکردگی دکھاتی رہی ہے, اور نیب نے بہت بڑی کارکردگی دکھائی ہے کہ 10 گنا زیادہ پچھلے 23 سالوں میں 10 گنا زیادہ ریکوری کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے. یہ کہتے یہ ہیں کہ یہ 2-2.5 سال کی ریکوری شو کی ہے. 2.5 سال 8,397 ارب روپیہ, تقریباً 8,500 ارب روپیہ نیب نے ریکور کیا. نیب نے ریکور کر کے ان کو دے دیا, جن کے ڈوبے متاثرین کو. اور ان میں سکیم کون کون سے تھے, اب آپ یہ دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے ان میں سکیم تھے پراپرٹی کے, یہ اسکیمیں بن جاتی ہیں جعلی اسکیمیں, اس کے اسکیم تھے بڑے بڑے, اور یہ چھوٹے موٹے اسکیم بھی سامنے آئے تھے. لیکن عام آدمی جو ہے اس کی پورے عمر کی جمع پونجی ہوتی ہے, ایک پلاٹ وہ خریدتا ہے 2 مرلے 4 مرلے 5 مرلے کا, زیادہ پلاٹ ان اسکیموں 5 مرلے کے ہوتے ہیں, اور ان سے کوئی فراڈ کر جائے. ایک پونزی اسکیم کا فراڈ ہے, پونزی اسکیم کا فراڈ. یہ گھروں میں بیٹھ کے راتوں رات امیر ہونے کے لیے جو نیٹ پہ کھیلی جا رہی ہیں گیمیں, ہر روز ڈبل شاہ پیدا ہو رہے ہیں. ڈبل کہ جی آپ اتنے ڈالر انویسٹ کریں تو آپ کو اتنے ملیں گے, اور لوگ اس کا بڑا شکار ہوئے ہیں. ان کو واپس کیا انہوں نے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 23 سال میں سب سے بڑی ریکوری, سب سے بڑی 10 گنا زیادہ, سب سے بڑی نہیں 10 گنا 10 ٹائمز. مجھے اس پہ ایک تھوڑا سا شکوہ ہے. وہ کیا ہے؟ پریس ریلیز جو انہوں نے جاری کی, میڈیا کو جو ریلیز دیا گیا, اس میں انہوں نے یہ اماؤنٹ لکھی 8.397 ارب. اس میں کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ جن سے یہ ریکوری ہوئی ان کا بنا کیا. وہ ایک قانون بھی ہے ان کا بارڈن والا, اس کے تحت تو نہیں معافی مل جاتی؟ جو مرضی ہو, اگر آپ بارگین وغیرہ پلی بارگین کا قانون, پلی بارگین کا قانون جو ہے اس کے تحت بھی ملزم تو سزا یافتہ ہو گیا, اس کا CRO ریکارڈ تو بن گیا, کرمنل ریکارڈ تو بن گیا اس کا. کیا کسی بڑے بزنس ٹائکون, کسی بڑے پراپرٹی ٹائکون جان بوجھ کے نام نہیں دیے ہوں گے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری. اور پوری ریکوری بھی نہیں بتائی کہ اتنی ریکوری میں سے اتنے ہوئے, کتنی واجب الادا تھی اور کتنی ہوئی ہے. یہ اضافہ کر لینا چاہیے, میں نے کہا پریس ریلیز میں یہ اضافہ بھی کرنا چاہیے. یہ دیکھیں ابہام کہاں پیدا ہوتا ہے, کنفیوژن کہاں ہوتا ہے. کنفیوژن وہاں ہوتی ہے جہاں آپ چھپاتے ہیں کچھ. ہم اس طرح کی چیز ریکوری تو پبلک کرنی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ حقائق, تاکہ یقین, دیکھیں اداروں پہ یقین کو نہیں کرتی پبلک کہ جی وہ پولیس جو ہے وہ اس پہ, پولیس کا کیا کہنا ہے, پولیس تو کر لیتی ہے سر. او بھائی جتنے ادارے ہیں, اتنی بڑی ریکوری جو 23 سال میں 10 گنا زیادہ ہے پہلے نسبت, تو اس کے لیے آپ یہ بات بھی لکھیں کہ اس دوران 12,000 10,000 8,000 ملزم پکڑے گئے, ان کو یہ سزائیں ہوئیں,
یہ فلاں پراپرٹی اسکیم کا تھا، فلاں پونزی اسکیم کا تھا، فلاں پہ یہ الزام. بھائی آپ یہ دیکھیں NCCI ہے، ہم نے 2-3 پروگرام کیے نا کنزیکٹو، 13 ایک پکڑے 9 ایک پکڑے 22 ہو گئے. ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہو رہا ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے، وہ کب جوڈیشل ہو رہے ہیں یہ بھی. اچھا یہ بتائیں کیوں آ رہا ہے؟ کہ جس نے انرتھ کیا ہے جس ادارے نے، وہ پیچھے ڈنڈا لے کھڑا ہے. نہیں ویسے بھی پولیس کا پتہ چلتا ہے یا ان اداروں کا، نیب کا نہیں پتہ چلتا کتنے لوگ پکڑے گئے، کتنی ریکوری تھی، ان سے کتنی ریکوری ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں اس میں اضافہ ہونا چاہیے. دوسرا میرے خیال میں نیب کا جو PRO والا ڈپارٹمنٹ ہے، ریلیشننگ ڈپارٹمنٹ ہے، پبلک ریلیشننگ، تو اس کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے اس معاملے میں. وہ رابطے میں آنا چاہیے، وہ بتائے کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ واقعی نیب کر رہی ہے. اب جیسے ہمارے منہ کھلے رہ گئے، اتنی بڑی ریکوری ہے. آج تمام اخبارات کی لیڈ سٹوری ہے. ہاں ٹھیک ہے، حالانکہ کئی ایشوز تھے. ہاں آرمی چیف فیلڈ مارشل کی گفتگو تھی. ٹھیک ہے، ایک بڑے فنکشن کے بعد آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے الیکشن اور عدم اعتماد کی تحریک پہ ووٹنگ تھی، رائے شماری ہو رہی تھی، کئی ایشوز تھے بڑے. لیکن اس کے باوجود لیڈ کے طور پر نیب کے اس ریکوری ایشو کو لیا گیا. تو اس میں اگر آپ یہ بھی بتا دیں کہ بھئی اتنے لوگ تھے ان کے، یہ دیکھیں ہم جب جس نے کرپشن کی قومی خزانے کو لوٹا اس کا نام صیغہ رازمی کیوں رکھتے ہیں؟ ہاں بالکل بھائی میں انفارمر ہوں، میرا نام تو رکھ لیں آپ، چلیں میں نے انفارم کیا آپ کو. ہاں وہ تو رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، میرے اعتماد کے لیے. لیکن ملزم کا نام تو نہ رکھیں تاکہ لوگ بعد میں ہوشیار ہوں. بھائی پتہ لگے کہ یہ حرامزادگی کرتا تھا شخص، کرپشن اس نے کی ہے، یہ مورد الزام ہے. ایک دوسرا، ہم اس پہ کیوں چہرے پہ کپڑا ڈھانپتے ہیں؟ اس کے وہ جو کرپٹ آدمی ہے اس کا تو چہرہ ننگا کر کے دکھائیں پوری قوم کو کہ اس نے یہ ظلم کیا تھا، یہ قومی خزانے کو لوٹا تھا اور آج اس کی جیب سے ریکوری کی گئی ہے. تو یہ جو اس طرح کا معاملہ ہے نا، یہ بڑا ضروری ہے. اگر ہم نے یہ اس طرح کے باتوں پہ خاموشی اختیار کر لی اور ان کے نام صیغہ راز میں رکھے تو پھر پبلک کا اعتماد اداروں پہ بحال نہیں ہوگا. اور نیب تو ایسا مستند ادارہ ہے جو بہت با اختیار ہے. اچھا یہ اس لیے تو نہیں ہو رہا کہ نیب زیادہ فعال ہو گیا ہے، ریکوری شو کر دی ہے، لیڈ سٹوری آ گئی ہے کہ ایوان میں نیب کو ختم کرنے کی تجاویز بھی آئی، ماضی میں بھی آتی رہی، عمران خان کے دور حکومت میں بھی، اس دور حکومت میں بھی 1-2 دفعہ آئی. تو یہ کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ نیب پہ پریشر تھا تو نیب اپنی کارکردگی جو ہے وہ دکھانا چاہ رہا ہے؟ نیب میں موسٹلی اہم مناصب پر جو لوگ فائز ہیں ان کا جن اداروں سے تعلق ہے اسے آپ ان کی مرضی کے بغیر ختم نہیں کر سکتے، تا وقتے کہ وہ خود برغبت یہ نہ کہیں کہ ختم کر دیا جائے. ایک دوسرا یہ ہے کہ FIA NCCI یہ تو میرے خیال اس قابل، اینٹی کرپشن ایون اس قابل نہیں رہے کہ وہ قومی خزانہ لوٹنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر سکے. وہ اینٹی کرپشن والوں ان کی توجہ اس گردن وقت CCD پہ نا، سہیل ظفر چٹھا صاحب کے پاس 2 چارج ہیں، تو وہ چٹھا صاحب تو اس وقت CCD کے آل ان آل ہیں، تو زیادہ فوکس بھی اسی پہ کیے ہوئے نا. دیکھیں وہ جو CCD کے ذریعے جرائم کے خاتمے کے لیے کمپین چلا رہے ہیں وہ ریکوری کمپین. ہاں وہ ریکوری کمپین نہیں، اینٹی کرپشن کا کام ہے ریکوری کرنا، FIRs دینا. تو یہ جو ہے نا ریکوری اینٹی کرپشن بھی کرے اور نیب اس سے بھی اوپر ہے، اس کے ذریعے ریکوری کی جائے اور ریکوری میرا حل ہونی چاہیے. اور یہ جو بڑے بڑے اسکیم تھے ان میں سے قابو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا نعیم صاحب، اس کے بعد یہ نیب کا ڈسکس کر لیا ہم نے. اقبال سنگھیڑا جو ADCR سیالکوٹ تھے ان کو گرفتار کیا گیا. 17 کروڑ روپے رشوت کا معاملہ تھا، کرپشن کا، اور اس میں وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے. اب وہ پنڈی سے واپس آ رہے تھے کہ موٹر وے سے اپنے ساتھیوں کی مدد سے فرار ہو گئے، اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ یورپ چلے گئے. یہ کس قدر افسوسناک ہے. ہم نے نیب کی اس ریکوری کی تعریف کی مشروط کہ اس میں ملزموں کے نام سامنے آنے چاہیے، لیکن یہ کیس تو اس سے بھی زیادہ خطرناک، خوفناک ہے. اب یہ سابق ADCR سیالکوٹ اقبال سنگھیڑا جو ہیں، ان کا معاملہ آپ کو یاد ہے، وہاں کے لوکل MNA جو وفاقی وزیر بھی ہیں، خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع، انہوں نے بھی ایک بات یہ چھیڑی تھی، ایک ایشو بتایا تھا. بالکل ایسا. تو یہ شخص اتنے بڑے الزام میں گرفتار ہے اور پنڈی میں اس کو پیشی پہ لے کے جانا ہے اینٹی کرپشن کورٹ میں. اڈیالہ جیل میں اس کو رکھا گیا، وہاں سے وہاں لائے، وہاں سے واپس لاہور میں بند تھا نا،
لاہور لا رہے تھے واپسی پیشی سے؟ کے بعد موٹر وے سے لاہور آنا تھا کہ چکری ریسٹ ایریا سروس ایریا ہے. ریسٹ ایریا چھوٹا ہوتا ہے, سروس ایریا بڑا ہوتا ہے. وہاں جناب اس کا کہتے ہیں بھائی آیا, اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اس نے. او بھائی جب تک وہ پولیس کی گارڈ ساتھ تھی, وہ اے ایس آئی جس پہ انہوں نے الزام لگایا ہے, یہ ملزم اقبال سنگھیڑا کو جو اے ایس آئی لے کے جا رہا تھا, اس نے خود اجازت دی کہ بیٹھ جا گاڑی میں بات کر لے بھائی سے اپنے. ہاں دیکھ لیں, یہ تو مجھے کھلی ملی بھگت لگتی ہے, کھلی. یہ تو سازش مجرمانہ ہے. اچھا سی آئی اے ہے یا کرائم یونٹ, سی سی ڈی, وہ کہتی ہے ملزموں کو احسن شاہ مارا گیا تو اس کا بھائی رضا شاہ چھڑانے آیا تھا. اچھا وہ چھڑوانے آ گیا بھائی, اس کا آرام سے بٹھا کے لے گیا, نہ کوئی فائر ہوا, نہ کسی نے مزاحمت کی, اور 4 دن تک خاموشی چھائی رہی. آپ کو پتا ہے 4 دن تک انارتھ ہی نہیں ہوا واقعہ کہ اقبال سنگھیڑا اتنا بڑا نامور کروڑوں کی کرپشن کے الزام میں بندہ چلا گیا. 4 دن تک خاموشی رہی. اور جب اسے پوچھا اسے اے ایس آئی سے کہ بھائی وہ بتایا کیوں نہیں تو نے کسی کو, کہتا ہے میں اپنے طور پہ تلاش کرتا رہا, شرمندگی کے باعث نہیں بتایا. عجیب طرز کی یار بات ہے. آپ اندازہ لگائیں بزمی صاحب کہ وہ شخص اس کو اتنے لائٹلی لیا, تو جس ملزم کو لے کے جا رہا ہے تجھے پتہ نہیں ہے وہ کتنا سنگین ہے. ایک دوسرا کس کے کہنے پہ رکا تو چکری؟ ہاں یہ بڑا سوال ہے. پھر اس کے بعد اس کو گاڑی میں بٹھایا کہ بھائی سے بات کرنی, خفیہ. کون سی خفیہ بات تھی بھائی؟ انہوں نے ایسی گاڑی سٹارٹ ہی دی, لے کے نکل گیا. میں 4 دن تک ڈھونڈتا رہا کہ وہ کہاں مل جائے گا. وہ اتنا احمق تھا جو تو یہ بتا کے جائے گا, اور پھر تو آپ کہہ رہے ہیں بیرون ملک چلا گیا. اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ساتھی چھڑوانے آتے ہیں, 2 طریقہ ہوتا ہے کہ فوری فائرنگ ہوئی اور ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا, نو پریکٹس, وہ بھی سارا کچھ, فائرنگ بھی نہیں ہوئی. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس لیے بھی فرار کرایا جاتا ہے کہ 1 2 3 دن بعد کہیں گے کہ جناب ہم نے ملزم کی گرفتاری کے لیے ہمیں خفیہ اطلاع ملی تھی, چھاپا مارنے گئے اس کو دوبارہ گرفتار کرنے, تو اس نے آگے سے فائرنگ کی, ہماری فائرنگ سے مر گیا. یہ بھی ہوتا ہے. عین ممکن ہے کہ اس کے ساتھی پھر دوبارہ پولیس کے ساتھی جائیں اس کو پکڑنے کے لیے, اور وہ آگے سے فائر کر دے, پولیس بھی فائر کر دے. یہ بھی ایک امکانات میں سے ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر واقعی وہ بھاگ گیا ہے اب اس کی تصدیق تو یہ جیل کی جو پولیس تھی نا, اس کے منہ پہ زناٹے دار تماچا ہے. یہ پورے قانون کے منہ پر تماچا ہے. ہاں حراست سے ایک بندہ چلا گیا ہے, اور پھر اچھا کہانی پرانی ہے کہ واش روم کے لیے رکے تھے, اور اچھا سی سی ٹی وی فوٹیج میں سارا کچھ آ گیا ہوگا, سروس ایریا کی فوٹیج تو ہوگی نا, کہ وہ کتنی دیر وہاں رہے, بھائی کیسے وہاں پہنچ گیا, اور بھائی نے ملاقات, تو قانون اجازت دیتا ہے تو ملاقات ہوتی ہے اس طرح کے ملزم کی, سڑک پہ کیسے نہیں, زیر حراست ملزم کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی, کیسے کرائی اس نے اس کو. یہ دیکھیں یہ عجیب سی بات یہ ہے کہ وہ ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ہے جس کے اختیار میں ہے کتنا اربوں روپے کا خزانہ قوم کا, وہ اس کے پاس ہے. لیکن یہ اب کہتے ہیں کہ اے ایس آئی ظفر اقبال ہے, کانسٹیبل اس کے ساتھ تھے یاسر احمد بلال, یہ سرکاری پک اپ نمبر تھی RIG 17, ڈائریکٹر جو ڈرائیور کانسٹیبل ہے وہ شہزاد, وہ چلا رہا تھا اس کو. انہوں نے تو ایسے تحفہ پیش کیا کہ لے جائیں جی اقبال سنگھیڑا صاحب کو. یہ تو کوئی شخص یہ عذر مانے گا ہی نہیں کہ جی وہ واش روم جانے کے بہانے رکے تھے, بھائی آ گیا اچانک. مجھے یہ ساری پلاننگ لگتی ہے, یہ ایسی بدبخت منصوبہ بندی ہے جو پیسے لیے بغیر, لالچ کے بغیر, مفاد کے بغیر ممکن ہی نہیں. بالکل نہیں ممکن, بالکل صحیح ہے. یہ اس کو فرار کروایا گیا, فرار ہوا نہیں ہے, کروایا گیا ہے, اس کو فرار کروایا گیا. اس میں جیل پولیس جو ہے وہ اعلیٰ کار بنی ہے, وہ اعلیٰ کار بنی ہے, اور وہ اس سے بڑھ کے مثال جو سب سے بڑی دستاویزی ثبوت کے طور پہ دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ 4 دن تک خاموشی. یہ مجھے نہیں پتہ لگتا کہ یہ جو اے ایس آئی ظفر اقبال ہے, یہ 4 اس کے ساتھ ملازم ہیں, یہ 4 دن تک تلاشی کرتے رہے اس کو. وہ ان کو بتا گیا تھا فلاں جگہ سے آگے لے لینا مجھے. کیا پرسنل کیپیسٹی میں تلاش کرتے رہے؟ ظاہر ہے شام کو حاضری جیل میں ہونی تھی اس کی. ان کے خلاف مقدمہ درج, انہوں نے ملی بھگت کر کے بس یہی ہوا. جیل انتظامیہ نے بھی نہیں بتایا کچھ, انہوں نے مقدمہ درج کر لیا ہے ان کے خلاف. یہ جو
ملزم تو فرار ہوا, اس کے خلاف تو مقدمہ ہونا ہی ہونا تھا, لیکن جو مقدمہ ان کے خلاف درج ہوا ہے وہ درج ہوا ہے چکری راولپنڈی کے تھانے میں, دفعات 225, 224, 223, یعنی 223, 24, 25, 3 دفعات تعزیرات پاکستان کی, اور پولیس آرڈر کی دفعہ 155C یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے چاروں ملازمین کے خلاف, جس میں اے ایس آئی ظفر اقبال شامل ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بدبخت ہیں یہ لوگ کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ ایک شخص سے کتنی بڑی ریکوری, اس پہ الزام کتنا بڑا ہے. تو وہ اس میں سے کچھ دے دیا ہوگا اے ایس آئی کو, وہ نوکری سے نکال بھی دیے جائیں, جیل بھی کاٹ لیں, تو وہ جتنے لیے ہوں گے انہوں نے بیرون ملک فرار کروانے کے لیے. اچھا, اصل میں جو میں نے یہ بات آپ سے کہی نا کہ نیب نے کیوں نہیں نام لیے جن سے ریکوری ہوئی, کہ اتنی بڑی ریکوری بڑے لوگوں سے ہی ہوتی ہے. اب اگر یہ اقبال سنگیڑا صاحب پکڑے گئے تھے تو ان سے ریکوری ہونی تھی, انہوں نے ریکوری کا موقع ہی نہیں آنے دیا. اس سے پہلے الزام ثابت ہونے سے پہلے عدالت سے, ابھی سماعت کے لیے روٹین کی سماعت جو ہوتی ہے اس میں پیش ہوئے تھے اور بیرون ملک. اس کا مطلب ہے پلاننگ اتنی خوفناک تھی کہ فلاں تاریخ کو پیش کیا جائے گا, چکری پہ روکا جائے گا, ٹکٹ ہی پہلے بنوا لی ہوگی, بیرون ملک فرار کے راستے سارے ہموار کیے تھے. اور جو اس میں ذمہ دار ہے, اور وہ عام شخص نہیں ہوگا, بڑے لوگ ذمہ دار ہوں گے. اچھا, یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں جب کرپشن کی جاتی ہے تو انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے 15 کروڑ کی ہے تو 2 کروڑ اوپر لگا دیں گے, باقی تو بچ ہی جائیں گے. تو یہی فارمولہ ہے, اسی فارمولے کے تحت ہر کرپٹ آدمی چل رہا ہے. اور وہ پھر بڑا فن خان ہوتا ہے کہ بھئی میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے, میں نے اتنے پیسے دینے. ہر ایک شخص نے اپنی قیمت رکھی ہوئی ہے, کوئی کم لیتا ہے, کوئی زیادہ لیتا ہے. اسی طرح یہ نظام چل رہا ہے. اچھا, جاتے جاتے ہم چھوٹے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں جو ان کے ساتھ کرپشن ہو رہی ہے. سر, بیچارے غریب مسکین بیوہ خواتین کہ جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ ملتا ہے, اور اس پیسے میں سے 2 سے 3 ہزار روپے کٹوتی کر کے ان کو 12 میں سے 9 دیا جاتا ہے, جس کے جتنے آئے تو 2-3 ہزار رکھ لیے جاتے ہیں. بڑی دفعہ ایف آئی آرز ہوئی ہیں, بڑی دفعہ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, گرفتار لوگ ہوئے ہیں, سینٹرز بند ہوئے ہیں, لیکن یہ کرپشن نہیں رکی. یہ اتنا اچھا فارمولہ تھا, اسکیم اتنی خوبصورت تھی, جو بیچارے گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین, بیوگان خاص کر, بالکل معاش سے, اپنی ادویات سے تنگ تھیں, ان کو ایک معقول معاوضہ ملنا شروع ہو گیا تھا. لیکن 3-4 خباستیں ایسی آئیں جنہوں نے بیڑا غرق کر دیا. ایک تو قطار میں بہت مخالف تھا, لمبی لمبی قطاریں تھیں, تپتی دوپہر میں دھوپ میں بھی کھڑی ہوتی تھیں عورتیں. ایک توہین و تضحیک کا وہ لمحہ میں نہیں بھولتا, جب وہ ایک شخص اندرون سندھ میں کسی جگہ پہ وہ چابک پکڑ کے کھڑا تھا اور ان کو ڈنڈے مار رہا تھا, لائن سیدھی کرو, بکریوں کو مارتے اس طرح. 2, تیسرا موبائل پہ ایک بے ہنگم پن تھا, جال سازی, فراڈ کے ذریعے لوگ کہتے تھے آپ کا BISP میں آپ کا وہ نکل آیا ہے نام, تو آپ ہمیں اتنے پیسے بھجوائیں. ایک وہ فراڈ آیا. چوتھے مرحلے میں آپ نے یہ بتایا کہ جو اہلکار ہیں BISP کے, وہ جو پیسے دیتے ہیں 2-3 ہزار اپنی جیب میں ڈالتے ہیں, باقی خواتین سے انگوٹھے, وہ بیچاری ان پڑھ جاہل بھی زیادہ ہوتی ہیں, ان سے انگوٹھے لگوا لیتے ہیں, دستخط کروا لیتے ہیں, شناختی کارڈ تو پہلے ان کے پاس, اس کے ذریعے جو ہے وہ ان سے 2-3 ہزار فیکس جیب میں ڈال کے باقی ان کو دیتے ہیں. اور گداگروں کی طرح, بیکاریوں کی طرح. ساہیوال میں نے خود اس پہ پروگرام کیا. وہ کیا کرتے تھے کہ جو خواتین آتی تھیں تو ان کا ویڈیو بیان لیتے تھے کہ جناب آپ کو پیسے مل گئے ہیں, تو وہ کہتے تھے ہاں جی ہمیں پورے مل گئے, کیونکہ اگلی دفعہ بھی انہوں نے اسی سینٹر سے پیسے لینے ہیں. لیکن جب وہ خواتین باہر آتی تھی, ان سے پوچھا جاتا تھا, تو کہتے ہیں کہ وہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ اگر 2-3 ہزار روپے کٹواؤ گے تو پھر ہم آپ کو دیتے ہیں, ورنہ کہیں گے ہمارے پاس آئے ہی نہیں. اور بیان بھی ان کا لکھوا لیتے ہیں اور ریکارڈ کر لیتے ہیں. اور یہ پیسہ کس کو جاتا ہے پھر؟ اب دیکھنا چاہیے کہ بینک جن کو فرنچائز دے رہا ہے, اور پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اتنا پیسہ, اس میں کرپشن جو ہو رہی ہے, تو جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفیسز ہیں, جو ڈائریکٹر لیول کے افسران وہاں پہ بیٹھتے ہیں ریجنل, تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ سر, مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی بزمی صاحب جب یہ پتہ لگا تھا کہ یہ 12,000 میں اضافہ کر رہے ہیں, اماؤنٹ بڑھ رہی ہے. بلاول بھٹو صاحب نے تصدیق کی, اور محترمہ جو سربراہ ہیں اس کی, انہوں نے تصدیق کی. مجھے بڑی خوشی تھی. لیکن اس کے بعد جب مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ جتنے اماؤنٹ 12,000 دی جاتی وہ پوری نہیں ملتی, یہ انتہائی بڑا المیہ ہے. اب آپ نے ایک نئی بات بتائی کہ یہ پیسہ کہاں تک جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایسی کرپشن ہے, چھوٹے لیول کی ہے, لیکن اس میں اماؤنٹ بہت بڑی بن جاتی ہے مجموعی طور پہ. ایک سینٹر پہ سر سینکڑوں خواتین ڈیلی آتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے قصوروار ہیں نا,
یہ بیوگان کا حق کھا رہے ہیں، یتیموں کا حق کھا رہے ہیں، معذور خواتین کا، بزرگ عورتوں کا حق کھا رہے ہیں. میرا خیال ہے ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ قابل معافی نہیں ہے. اس میں تو حکومت کو چاہیے کہ اس کی ایسی شفاف انداز میں فوری انکوائری کرائے، تحقیقات کی جائیں جس میں یہ پتہ لگے کون کون ملوث ہے، اور جو ملوث پایا جائے اس سے کوئی رو رعایت نہ برتی جائے. ایک تو فوری طور پہ ان کو وہاں سے ہٹایا جائے، ان کے عہدوں سے مناسب سے ہٹا دیا جائے. وہ بھلے چیئر پہ بیٹھتے ہیں یا زمین پہ بیٹھتے ہیں، ان کو وہاں سے ہٹایا جائے، پہلی بات. دوسری بات ہے کہ ان کو اس وقت تک نوکری پہ بحال نہ کیا جائے جب تک انکوائری مکمل نہ ہو، اور اگر وہ جرموار قصوروار پائے جائیں تو پہلے ان کی ملازمتیں ختم کی جائیں، پھر ان کے نام ڈالے جائیں ECL میں، نو فلائی لسٹ میں، تاکہ بھاگ نہ جائے باہر. پھر ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے اور ان کو عام ملزم مجرم جیسا سلوک کیا جائے ان کے ساتھ. بالکل صحیح ہے. پھر یہ سبق بنے گا دوسروں کے لیے. پھر کوئی کسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اس طرح کی رخنہ اندازی، اس طرح کے سب سے بڑی کرپشن جو ہے نا وہ یہ ہے کسی غریب کا حق. حکومت نے تو بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام سے میں بہت خوش تھا کہ گھروں میں سفید پوشی کا بھرم قائم تھا. وہ بھرم میں رکاوٹ بنائے جو شخص نا، اس کے ساتھ قانون سخت ترین آنی ہاتھوں سے نپٹے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.